جی مولانا، چامراج پیٹ کا جو عیدگاہ ہے اس پر بہت سارے اختلافات بھی سامنے آئے اور بہت سارے ایلیگیشنز دوسری جانب سے بھی آئی، تو ایک نظریہ سامنے یہ آیا تھا کہ یہ سالو ہو گیا ہے، سب کچھ معاملہ درست ہو چکا ہے، لیکن دوبارہ سے کچھ افواہیں پھیل رہی ہیں کہ دوبارہ اس پر لیٹیگیشن ہے، دوبارہ اس پر کوئی پرابلم ہے، تو آپ اسے باریکی سے دیکھ رہے تھے بہت پہلے سے، تو کیا اس کا بیان دینا چاہیں گے؟ چامراج پیٹ کے عیدگاہ کے سلسلے میں جامع مسجد میں پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں چامراج پیٹ حلقے کے سیاسی قائد علی جناب الحاج BZ ضمیر احمد خان صاحب، وقف بورڈ کے چیئرمین شافی سعدی صاحب اور اسی طرح سینٹرل مسلم ایسوسی ایشن کے ذمہ دار، جامع مسجد و مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ کے ذمہ دار سب حاضر ہو کر ساری چیزوں کا جائزہ لیا۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ڈاکومنٹس میں کمیاں ہیں اس کو تلاش کرنے کے لیے ہمارے شہر کے مشہور و معروف وکیل علی جناب اسماعیل ذبیح اللہ صاحب کو ذمہ داری دی گئی کہ ان ساری چیزوں پر آپ نظر رکھ کر ایک اپنی رپورٹ پیش کریں۔ الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا کام کر کے سارے تفصیلات ہمارے سامنے پیش کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے BBMP کے کمشنر صاحب، اسی طرح ہماری ریاست کے DIG صاحب، پولیس کمشنر صاحب، CM صاحب، سب سے مل کر ساری تفصیلات پیش کیے۔ سب نے اتفاق کیا اور اطمینان کا اظہار کیا کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ بتلاتے ہیں کہ یہ چامراج پیٹ عیدگاہ وقف کی جائیداد ہے اور اس پر متولی سینٹرل مسلم ایسوسی ایشن ہے، تو اس لیے اب یہاں کوئی وواد کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی ٹینشن کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ باوجود اس کے بعض کچھ دونوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑا پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اسے ایشو بنا کر مختلف بیان بازیاں کر رہے ہیں، جبکہ آپ نے بھی سنا ہوگا BBMP کے کمشنر صاحب نے صاف طور پہ ایک بیان بھی جاری کیا تھا، ویڈیو بھی اس کی آپ کے پاس موجود ہے کہ میں نے ڈاکومنٹس دیکھا، ڈاکومنٹس دیکھنے کے بعد میں نے ان سے گزارش کی کہ اب آپ کیوں کھاتا نہیں بناتے، کھاتا بنا لیجئے، اب آپ کے لیے ہے یہ۔ تو یہ ساری تفصیلات ہونے کے باوجود پھر بھی ہمارے اس شہر کے کچھ غیر مسلم بھائی جو فرقہ پرست ہوتے ہیں، یہاں ٹینشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ہندو مسلم کے نام پہ یہاں کچھ وواد کروانا چاہتے ہیں، تو ان کی شرارتیں ہیں۔ تو ہم اس وقت ہماری ریاست کے وزیر اعلیٰ بومی صاحب سے گزارش کرنا چاہیں گے اور اسی طرح DIG صاحب سے گزارش کرنا چاہیں گے، پولیس کمشنر صاحب سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کوئی بھی آئے اور یہ یوں کہے کہ ہم یہاں ایسے جمع ہو جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہم فلاں کام کریں گے، یہ کیا ہو گیا؟ سمجھ سے باہر ہے۔ یہ جب مسئلہ حل ہوا ہے اور یہ سارے BBMP کے ہونے کے پہلے یہ باتیں سامنے آ رہی تھیں اور اس سامنے بالکل واضح ہو گیا کہ BBMP کا اس پر کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اس پر پورا حق وقف بورڈ کا ہے اور سینٹرل مسلم ایسوسی ایشن اس کا متولی ہے، تو پھر اب کیوں اس پر وواد کرنا چاہتے ہیں؟ تو بس یہی مقصد ہے کہ ہم زبردستی اس پہ اپنا حق جتاتے ہیں، کون کیا کرنا چاہتا ہے کر لیجئے۔ ہاں، ہم اس وقت ہمارے وزیر اعلیٰ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ امن کو قائم رکھیں، اور یہاں اس طرح کی جو فرقہ پرست طاقتیں یہاں کے امن کو توڑنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ دبا کے رکھیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ چونکہ ہماری ریاست کی پولیس اور اسی طرح خاص طور پر اس وقت ہمارے پولیس کمشنر صاحب ہیں، بہت اچھے مزاج کے ہیں اور حق کا ساتھ دینے والے ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی یہاں اس کو پورے طور پہ کنٹرول کر کے فساد مچانے والوں کو کسی بھی طرح فساد مچانے کی اجازت نہیں دیں گے اور مکمل کنٹرول کریں گے۔ میں مسلمانوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ امن برقرار رکھیں، انشاءاللہ جو بھی ہوگا ہم پولیس محکمے کی مدد سے اور حکومت کی مدد سے اس مسئلے کو مکمل طور پہ سال کرنے کی کوشش کریں گے۔ علی جناب BZ ضمیر احمد خان صاحب بھی بہت مستعد ہیں اور
بہت ہی دور اندیشی اور حکمت سے کام کرتے ہوئے اس پر ہم کو نظر آ رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ساری تفصیلات بھی مجھے بیان بھی کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کی کوششوں کو اور کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے گوپال گوڑا صاحب، انہوں نے بھی سارے کاغذات دیکھ کر بہت ساری چیزیں سمجھائی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یہ مسلم جائیداد ہونے میں۔ تو جب ساری دلیلیں ہمارے پاس ہیں اور سارے کاغذات ہمارے پاس ہیں تو اب اس پر وواد کرنے کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں کا پولیس محکمہ انصاف کا ساتھ دے گا اور یہاں امن و امان کو برقرار رکھے گا۔ مولانا، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ کچھ فرقہ پرست طاقتیں ہیں جو نفرت کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی ہمارے سامنے 10 تاریخ کو عید آ رہی ہے، بہت بڑا مجمع جو عیدگاہ کو جائے گا، مسلمانوں کی بڑی تعداد وہاں پر جائے گی، یہاں پر بھی کچھ لوگ آئیں گے اور شرارت کرنے کی کوشش کریں گے، تو مسلمانوں کو اسپیشلی کیا پیغام دینا چاہیں گے اس دن پر؟ انشاءاللہ اس سے پہلے بھی عید ہوئی ہے، چونکہ میں ہی چامراج پیٹ عیدگاہ میں عید کا خطبہ دیتا ہوں اور نماز پڑھاتا ہوں، تو اب تک بہت امن کے ساتھ وہاں عیدیں ہوتی آ رہی ہیں۔ اب یہ عید بھی انشاءاللہ امن کے ساتھ ہوگی، کیونکہ پولیس محکمہ اپنا پورا تعاون کرے گا، ساتھ دے گا۔ وہاں کوئی بھی فرقہ پرست آگے کچھ حرکت کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ پولیس مکمل طور پہ اس کو کنٹرول کر لے گی۔